اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا والنبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ والعصر کی تلاوت کریں گے۔ یہ سورہ مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت جامع انداز میں زندگی کی ناپائیداری، انسان کے مقصد حیات اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں ایک جامع ترین تعبیر پر مشتمل ہے۔ تو آئیے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب اسے ہجے سے پڑھیں گے۔ واو لام زبر بل، عین سوا زبر اس، را زیر ری، والعصری۔ جب وقف کریں گے والعصر، الف نون زیر ان، نون لام زبر نل، انل، الف نون زیر ان، سین الف زبر سا، نون زبر نا، انسانا، لام زبر لا، فا یہ زیر فی، لفی، خا سین پیش خس، را دو زیر رن، خسرن، ان الانسان لفی خسر، الف لام زیر ال، لام زبر لل، الل، لام زبر لا، زال یہ زیر زی، نون زبر نا، لذینا، الف کھڑا زبر آ، میم زبر ما، نون وا پیش نو، آمنو، واو زبر وا، عین زبر آ، میم زیر می، لام سواد پیش لس، وعملس، سوا زبر سواد کھڑا زبر سوا، لام زیر لی، ہا کھڑا زبر ہا، تا زیر تی، صالحاتی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، واو زبر وا، تا زبر تا، وا زبر وا، وتوا، سواد واو زبر سو، وتواسو، بے لام زیر بل، ہا قاف زبر حق، قاف زیر قی، بالحق، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، واو زبر وا، تا زبر تا، واو زبر وا، وتوا، سواد واو زبر سو، وتواسو، با سوا زبر بس، سواد بے زبر سب، را زیر ری، بالصبری، وتواصو بالصبر۔ ایک دفعہ اس کی اور تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ واو جو ہے وہ اور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جہاں جہاں پروردگار عالم نے جس سورے میں قسم کھائی ہے تو یہ واو قسم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے والشمس وضحاہا۔ سب سے زیادہ قسم جو پروردگار عالم نے کھائی ہے سورہ شمس میں کھائی ہے، 7 آیتوں میں مستقل۔ اس میں صرف ایک قسم کھائی ہے، والعصر، یعنی قسم ہے عصر کی۔ عصر سے مراد زمانہ بھی ہو سکتا ہے، نماز عصر کا۔ مختلف تفاسیر کی ہے اس کی علماء نے، کہ کسی نے کہا یہ زمانے سے مراد ہے، لیکن یہ بہتر زمانہ ہی ہے اس سے مراد۔ والعصر یعنی قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔
تو خسارے میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو بلا مقصد گزار رہے ہیں، کیونکہ ایمان لانے کے بعد بات آتی ہے عمل کی۔ جب عمل نہیں ہے تو پھر وہ اپنا یعنی خسارے میں ہے، اپنے ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں، اور ہر سانس آنے والی ان کی زندگی کو کم کر رہی ہے۔ اور اگر وہ اسی طرح اپنی زندگی کو جو بے مقصد گزارتے ہیں اللہ کے احکام پر ایمان، کیونکہ ایمان کا مفہوم یہ ہے جب ایمان آ گیا، ایمان ہے، کیونکہ ایمان کا مفہوم ہی یہی ہے کہ دل سے جاننا، زبان سے اقرار کرنا، اعضائے بدن کے ذریعے سے عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ تو یہ پورے ایمان میں داخل نہیں ہوتے اس طرح کہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزار رہے ہیں، جبکہ زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنے کا اس میں حکم دیا گیا ہے سورہ میں کہ کون خسارے میں ہے؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وہ عاملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور آپس میں حق کی تلقین اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ حق سے مراد یہ بھی امر بالمعروف میں آ جاتا ہے، یعنی حق کا پیغام دینا، وصیت کرنے سے بھی اس کی مراد ہے، یعنی اچھے کام کی دعوت کون دے گا؟ جو صاحب ایمان ہوگا۔ اور صبر ایسا ہے، صبر جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے، جب صبر ختم ہو جاتا ہے تو انسان کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ صبر کی بہت زیادہ اہمیت اس لیے ہے کہ صبر جو ہے ایمان کا ہی حصہ ہے۔ اگر انسان کے اندر صبر ختم ہو جائے، برداشت ختم ہو جائے، تو اس کا ایمان ڈامک ڈول ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اس سے ہے کہ انسان جب کوئی دعا مانگتا ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کوئی مصلحت ہوتی ہے کہ جس کے بنا پر اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ پھر کفران نعمت کی طرف جب آتا ہے تو اس کا ایمان ڈامک ڈول ہو جاتا ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں رہتا۔ اور جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں عطا کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے وہی شکر ادا کرتا ہے۔ تو جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا، کمزور نہیں ہوگا، وہ صبر کی معراج پر ہوتا ہے، اس کے اندر اتنا ہی زیادہ صبر ہوتا ہے۔ اسی لیے صبر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ صبر وہ چیز ہے جو جب صبر انسان کرتا ہے تو وہی شخص اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے گا، اور اگر صبر ختم ہو جائے گا تو اس کا ایمان وہ نہیں رہے گا، ایمان خالص ایمان اس کا نہیں رہے گا۔ اور جب صبر کرے گا اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں، اس کی دعا قبول ہو نہ ہو، اللہ کی رضا میں راضی رہے گا، وہ ہے مومن جو اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے، یعنی خسارے میں وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزار رہے ہیں، جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ایمان لانے کے بعد عمل صالح اپناتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، حق بات کی تلقین کر رہے ہیں، صبر کی تلقین کر رہے ہیں، وہی ہے مومن۔ کیونکہ مومن اپنا ٹائم بالکل بھی ضائع نہیں کرتا فضولیات میں۔ جب ایمان میں داخل ہو گیا تو پھر عمل کی منزل آتی ہے، اور جو عمل کی منزل میں آتا ہے وہی بہترین مومن ہے، وہی کامل مومن ہے۔ تو یہ ہے اس کا ترجمہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔